محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی مومنین کرام اعلان سماعت فرمائیں 24 محرم کو کل دوپہر 1 بجے رہائش گاہ سید اقتدار علی شاہ سمناباد عقب جنرل ہاسپٹل 89 کریم روڈ پر مجلس عزا بسلسلہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، جس میں آپ مومنین و مومنات سے شرکت کی صدا ہے اور مولانا سید حیدر حسین کالمی صاحب آپ مومنین و مومنات سے خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس پر تابوت امام سجاد علیہ السلام برآمد ہوگا، ماتمداری ہوگی اور نیاز کا اہتمام ہوگا، اور اسی طرح اسی مسجد و بارگاہ میں 25 محرم کو اختتام مجلس پر شبیہ تابوت امام سجاد علیہ السلام برآمد ہوگا، ماتمداری ہوگی۔ آپ مومنین سے اس مجلس عزا میں بھی بھرپور شرکت کی صدا ہے، اور 29 محرم کو اسی مسجد و بارگاہ میں مجلس عزا پر سلسلہ شہادت امام سجاد علیہ السلام منعقد ہوگی، جس سے علامہ عمران حیدر ساکی صاحب آپ مومنین و مومنات سے خطاب فرمائیں گے۔ اس مجلس عزا میں بھی آپ مومنین و مومنات سے شرکت کی استدعا کی جاتی ہے۔ پر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اور میں ملتمس ہوں خطیب عالم اسلام جناب علامہ سید محسن رضا کاظمی صاحب سے آئیں اور خمس سجادیہ کی 30ویں مجلس عزا سے آپ مومنین و مومنات سے خطاب فرمائیں۔ میں محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج المنیر۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر۔ فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی امیر المؤمنین و امام المتقین وقاتل المشرکین و امام الموحدین وقاتل الناکسین والقاسطین والمارکین آمین علی ابن ابی طالب صلوات۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم وعزائہم ومناقبہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صلوات۔ دعا ہے مالک کائنات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار مجھ سمیت جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں صاحبان منبر یہ عظیم عبادت سر انجام دے رہے ہیں، سب کی حفاظت فرما، سفر میں خطر فرما،
مومنین کی حفاظت فرما. تمام مرحومین بھائی فیصل کے مرحومین اور بالخصوص سید بزرگوار شہید راہ حسین شہید ذکر حسین علامہ سید سفیر سجاد شیرازی اللہ مقامہ کے درجات عالی سے متعالی فرما. میرا اللہ بحق نبی والے نبی تمام عزتداروں کی عزت محفوظ فرما. پروردگار جو بیٹیوں کے بارے میں پریشان ہیں جو ذکر کا صدقہ ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما, انہیں نیک کف عطا فرما. میرا اللہ جتنے مومنین بیمار ہیں بالخصوص فیصل بھائی کی ہمشیرہ بیمار ہیں بحق سید سجاد علیہ السلام انہیں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما. ہمارے آقا و مولا والد سے زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. آقا کو حد سے راضی فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما. توجہ ہے سامنے گرامی کر گفتگو کا آغاز کیا جائے. تعریفوں کے لائق ہے وہ ذات, حمد کے لائق ہے وہ ذات کہ حمد کرنے والے بھی جس کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے. اگر آپ موبائل چھوڑیں تو میری طرف توجہ کریں تو مجھے مزہ ہوگا. توجہ ہے سامنے گرامی کر دوں. حمد کے لائق ہے وہ ذات کہ حمد کرنے والے بھی جس کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے. وہ عظیم خالق جو دریاؤں کا مالک ہے, جو سمندروں کا خالق ہے, جس نے چشمے بنائے, جس نے لہریں بنائی, جس نے نہریں بنائی, لیکن باخدا وہ دریاؤں کا مالک ہونے کے باوجود بھی دریاؤں کے پانی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اس قطرے سے کرتا ہے جو اس کی یاد میں شب کی تاریکی میں آنکھوں سے نکالا جاتا ہے. بڑی محبت کرتا ہے. ایک اس قطرے سے جو اس کی یاد میں نکلتا ہے, ایک اس قطرے سے جو یاد حسین میں نکلتا ہے. یہ دو قطرے اللہ کے نزدیک اس قدر اہم ہے کہ دریاؤں کا پانی, سمندروں کی روانی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ عظیم خالق جس کا آپ جانتے ہیں میرا اسلوب خطابت ہے کہ گفتگو کا آغاز اللہ کی حمد سے کرتا ہوں. یہ سلیقہ میں نے 14 کے خطبوں سے سیکھا ہے. 14 بھی جب خطاب کرتے تھے تو آغاز حمد خدا سے کرتے تھے. وہ کتنا قریب ہوگا, وہ کتنا اعلیٰ ہوگا جو علی کے خطبوں میں آتا ہے. جو علی اور اعلیٰ کا معنی سمجھتے ہیں جملہ لیجیے گا. وہ کتنا اعلیٰ ہوگا جو علی کی گفتگو میں آتا ہے, جو علی کے افعال میں ہے, جو علی کے کردار میں ہے, جو علی کی گفتار میں ہے, جو علی کی شادوں میں ہے. روزانہ میں پڑھ رہا ہوں, ہر مجلس میں پڑھ رہا ہوں, اللہ یہ ہے, اللہ وہ ہے. آج میں نے سوچا کہ کوئی ایسا جملہ پڑھوں جس سے بڑا جملہ مجھ جیسے طالب علم کے پاس حمد خدا کے لیے اور کوئی نہ ہو. تو جتنا ناقص مطالعہ میرے پاس ہے, جتنی 2-4 کتابیں میں نے پڑھی ہیں, سب کو سامنے رکھ کے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں. اس سے بڑا جملہ خدا کی معرفت کا, خدا کے تعارف کا کم از کم میرے پاس نہیں ہے. وہ کتنا اعلیٰ ہے جسے بطول سجدے کرتی ہے, جسے علی سجدے کرتے ہیں. صلوات بھیجیے مل کے بابا سے. میں بلکہ ایک جملہ عرض کروں کہ کسی نے معصوم سے پوچھا تھا مولا اگر بندے کو پہچاننا ہو کہ کتنا بڑا نیک ہے, کتنا بڑا متقی ہے, تو کیا کیا جائے؟ آقا نے فرمایا اس کے صرف لمبے لمبے سجدوں کو نہ دیکھو بلکہ اس کے معاملات دیکھو, لین دین دیکھو. عبادات کافی نہیں, معاملات کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے. بندہ شخص زندہ دار ہو, ہر سال کا حاجی ہو, ہر سال کا سائر ہو, اور قرضہ دینے والے اس کے دروازے پہ روزانہ آتے ہو قرضہ لینے والے, تو وہ اچھی بات نہیں, یہ تقویٰ کی علامت نہیں. لین دین اس کا اچھا ہونا چاہیے. توجہ ایسا میں نگراں میں کر دو. عبادات بھی ضروری ہے, معاملات بھی ضروری. علی سجدے کر کے اس کا تعارف کرواتے ہیں. معصوم نے کیا بتایا, کسی کو جاننا ہو تو
تو اس کے سجدے نہ دیکھو. اور جاہل دنیا، تو علی کے مقابلے میں آ گئی. تیرے سجدے تیرے تعارف کے قابل نہیں. علی کا سجدہ خدا کا تعارف کرواتا ہے. بڑی یہ ہے انسان. ہم چونکہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے بار بار، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کتنی نعمتیں. اب کل جس نعمت کا میں نے ذکر کیا تھا وہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. آخر میں بات کربلا کی جانب چلی گئی. بہرحال ہم نے شروع یہاں سے کی تھی گفتگو کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں انسان خلق کیا. اور یہ خالقیت کی صفت پورے قرآن میں اللہ نے اپنی کسی صفت کو اتنے مختلف انداز میں بیان نہیں کیا جتنا صفت خالقیت کو بیان کیا. مثلا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو مخلوط قطرے سے پیدا کیا. سورہ دہر میں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا، ہم نے خلق کیا. سورہ مومنون میں غالباً فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ایک مقام میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی جنات اور انسانوں کو خلق کیا تو اپنی عبادت. خالقیت کو کیسے کیسے بیان کر. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں خلق کیا. سورہ ملک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ اللہ جو موت کا بھی خالق، جو زندگی کا بھی خالق جو ہے. اور سورہ تین میں اس طرح میں نے کل پڑھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن بنایا. یعنی اپنی صفت خالقیت کو اتنا بیان کرتے کرتے کہ ہم نے انسان کو ایسے بنایا، ہم نے انسان کو ایسے بنایا. یعنی انسان مخلوقات میں سے انسان کو چنا اور اپنی صفات میں سے خالقیت کو چنا. یہ دو چیزیں اللہ نے قرآن میں بڑے ہی انوکھے انداز میں مختلف مقامات پہ بیان کی، مختلف انداز میں. اور کل ہم نے سوال کیا تھا کہ جہاں یہ کہا کہ ہم نے سب سے بہتر انسان بنایا، وہیں پہ کہا کہ انسان خسارے میں ہے. گفتگو یاد ہے نا، یہ کل کا خلاصہ تھا جہاں تک میں آپ کو لے کے آ گیا. جہاں فرمایا کہ انسان ایسے بنایا ایسے بنایا ایسے بنایا، لیکن فرمایا انسان خسارے میں. میرا اللہ بظاہر دونوں باتوں میں تضاد ہے. وہاں کہہ رہے اس سے بہتر کوئی نہیں، اور یہاں کہا یہ گھاٹے میں. جب گھاٹے میں ہے تو بہتر کیسے؟ جب بہتر ہے تو پھر نقصان میں کیسے؟ تو فرمایا اچھا میں نے پہلے دن کیا کہا تھا، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی. پہلی نعمت یہ دی ہمیں نیستی سے حیثیت آ کی، عدم سے وجود عطا کیا، کچھ نہ تھے کچھ بنا دیا. یہ پہلی نعمت. دوسری نعمت اس نے ہمیں انسان بنایا، ایسا ہی ہے. تیسری نعمت اس نے ہمیں مسلمان بنایا. چوتھی نعمت اس نے ہمیں مومن بنایا. تیسری اور چوتھی کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ایمان ہو تو مسلمان بنتا ہے، کل ایمان ہو تو مومن بنتا ہے. جو ہے یہ نہیں. اچھا اب سورہ عصر میں جہاں فرمایا یہ گھاٹے میں ہے، وہاں گھاٹے سے نکالتے وقت فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان، یعنی جن کا عقیدہ ٹھیک، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن کا عمل بھی ٹھیک. کامیاب بننے کے لیے عقیدہ بھی اچھا ہونا چاہیے، عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. بندے اعمال کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، مگر دل میں کل ایمان نہ ہو، عمل ہے عقیدہ اچھا نہیں، اور بندہ علی علی تو کرے، علی کو مانے مگر علی کی نہ مانے.
میری مانوں یا قرآن کی مانوں؟ قرآن نے کہا وہ کامیاب ہوگا علی کو بھی مانتا ہو، علی کی بھی مانتا ہو۔ آمنو و عاملوا الصالحات، یہاں آمنو او عاملوا الصالحات نہیں ہے، او آتا تو اختیار ہوتا، ایمان رکھ لو یا عمل رکھ لو، لیکن آمنو و عاملوا الصالحات، ایمان بھی ہو عمل بھی ہو، دونوں چیزوں کا ہونا۔ یہ پیچھے والا محلہ پریشان تو نہیں ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ پکی بات ہے؟ چلو اچھا، اب چلو ایمان اور عمل کی اگر میں ڈیفینیشن کرنے جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، ایک جملے میں بتاتا ہوں۔ جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آئے اسے کہتے ہیں عقیدہ، اور جو بندوں کی طرف سے اس کی طرف جائے اسے کہتے ہیں عمل، یعنی عبادت۔ ٹھیک، نیک عمل عبادت۔ اللہ دے اور بندوں کو قبول کرنا پڑے اسے کہتے ہیں عقیدہ، ایمان، اور جو بندے دے اللہ کو قبول کرنا پڑے اسے کہتے ہیں عمل۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، عقیدے اور عبادت کی تعریف سمجھ آ گئی؟ اللہ دے بندے دے اسے کہتے ہیں عقیدہ، بندے دے اور اللہ دے اسے کہتے ہیں عبادت۔ اب اللہ نے شرط رکھی، جو میں تمہیں دوں اگر تم نے وہ قبول نہ کیا پھر جو تم دو گے میں بھی قبول کرنے کا پابند نہیں۔ یہاں سے کہی ہوئی عبادت اس کی قبول ہے جس نے اس کا دیا ہوا عقیدہ قبول کیا ہوگا۔ اس کی مثال وہی کل کے سوال کا جواب 19 رمضان حالت سجدہ میں ایک انسان نے اس کی قسم اٹھا کے کہا، تو نے کہا تھا کہ گھاٹے میں ہے، میں کہہ رہا ہوں کامیاب ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ بھی تیری مرضی کا، میرا عمل بھی تیری مرضی کا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، بڑی بڑی توجہ چاہتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، عقیدے کی سمجھ آ گئی، اور عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ کہتے کسے؟ لفظی معنی کیا ہے عقیدے کا؟ لفظی معنی عقیدہ عقد سے نکلا ہے۔ عقد کا لغوی معنی ہے گرہ لگانا، جسے ہم نکاح بھی کہتے ہیں۔ عقد یعنی دو رشتے مل کے ایک بنتے ہیں، اسے کہتے ہیں عقد۔ ٹھیک ہے، اسی سے نکلا ہے عقیدہ۔ بھائی یہ دو دھاگے، توجہ ہے، اور ان کو آپس میں گرا دے، عقد ہو گیا۔ ایک اس سرے سے پکڑے ایک اس سرے سے، اور یہ کھینچنے کی کوشش کرے تاکہ یہ جدا ہو۔ یہ جدا ہوں گے یا اور مضبوط ہوں گے؟ سمجھ آ گئی میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ دونوں کو جدا کرے، جدا ہوں گے یا مضبوط ہوں گے؟ مضبوط، اسے کہتے ہیں عقد، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ بندہ جس سے جڑ جائے ہزاروں بن باز ہوتے رہے، تم ہمیں جیل میں ڈالو گے، عملی کی محبت نہیں چھوڑیں گے۔ کمپرومائز نہیں، ہم قربانیاں دے سکتے ہیں، عقیدے کو سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اچھا، ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے، مثلا آپ قبر میں مردے کو اتارتے ہیں،
تو ایک بندہ اندر جاتا ہے, مولانا تلقین پڑھتے ہیں, اور ایک بندہ اندر جا کے اس کے دونوں شانے پکڑتا ہے, اور مرحوم کا نام جب لیتے ہیں یہ شانے ہلاتے ہیں, ہلائے آگے کہتے ہیں اسمع افہم, سن سمجھ, سن سمجھ. اسے زندگی کہتے ہیں. مردہ سنتا نہیں, مردہ سمجھتا نہیں, لیکن ہم نے نبی سے سنا تھا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. یہ جو کیا ہے یہ زندہ ہے. اچھا جب چلا گیا مولانا پھر اس کو سناتے بھی ہیں, سمجھاتے بھی ہیں کہ تیرے پاس ابھی 2 فرشتے آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے من ربو کا, بتا تیرا رب کون ہے, کہہ دینا اللہ ربی. پھر پوچھیں گے من نبی جو, تیرا نبی کون ہے, کہنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی جی, محمد میرے نبی. پھر پوچھیں گے من امام, تیرا امام کون ہے, کہنا علی امامی, حسن امامی, حسین. ارے جس نے من ربک کا جواب دنیا میں علی تیار کیا تھا, وہ من اماموں کا جواب میں کس کا نام دے گا؟ جس عقیدے میں مرو گے اسی میں اٹھو گے, جس عقیدے میں. اور میں آپ کو بتاؤں عقیدہ اور عمل دو ایسی چیزیں ہیں, بندہ مر جائے عقیدے کا دروازہ بند. آپ نے جیسے قبر بند کی بند, مگر عمل کا دروازہ کھلا ہے. بندہ چلا گیا, نمازیں چھوڑ کے گیا, بڑا بیٹا پڑھے گا, کیا کوئی اور پڑھ لے گا؟ نہ پڑھ سکے گی, پیسے دے کے پڑھا لیں گے, نمازیں یہ پڑھیں گے, ثواب اس سے ملتا رہے گا. تم اس کے سارے ثواب کی مجلس کرواؤ گے, ثواب ملتا رہے گا. باپ جائیداد بنا کے گیا مگر بچوں کی تربیت اچھی نہ کی, بچوں نے وہ حرام میں لگا دیا, اسے سزا بھی ملے گی. توجہ ہے یا نہیں؟ اتنا جمع کرو کہ آخرت میں حساب کے قابل ہو جاؤ. توجہ ہے یا نہیں؟ یہی جزا اور سزا کا عمل کا دروازہ کھلا, جاتے جائیں گے عمل جب تک قیامت نہیں آئے گی. مگر عقیدہ بندہ مرا دروازہ بند. جس عقیدے پہ مرے گا اسی عقیدے پہ اٹھے گا. اللہ کو رب مان, علی کو امام مان, تاکہ قبر میں مشکل پیدا نہ ہو. قبر میں چلے گئے اور مولانا نے کہا اگر تیرے سے رب کا پوچھے اللہ کا نام لینا, نبی کا پوچھے نبی کا نام لینا, امام کا پوچھے 12 اماموں کا نام لینا. جب میرے نبی نے اپنی پالنے والی ماں بنت اسد کو اپنی ابا کا کفن دے کے دفن کیا, تعویذ قبر بند کیا, اور نبی قبر کے پاس بیٹھ کے فرمانے لگے ابنک ابنک ابنک, تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, یہ قبر سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں, تیرا بیٹا تیرا بیٹا. نبی فرمانے لگے ابھی یہ بھی فرشتے آئے تھے, میری ماں سے پوچھا تیرا رب کون ہے, میری ماں نے کہا اللہ ربی. تیرا نبی کون ہے, ماں نے میرا نام لیا. اب فرشتوں نے پوچھا بتا تیرا امام کون ہے, بنت اسد شرما رہی تھی, کیسے بتاؤں تجھ کو کہ میرا ہی بیٹا ہے. میں ماں سے کہہ رہا تھا اماں اگر یہ تجھ سے تیرے امام کا پوچھے تو کہہ دینا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا. تو کہنے دو نا علی کے بغیر علی کی ماں کا گزارا نہیں, امت کی ماں کا گزارا کیسے؟
نعمت تسلیم کے بعد جو نعمت کبیر ہے وہ نعمت ایمان ہے، یعنی عقیدہ۔ اللہ نے نعمت ہمیں دی۔ اچھا یہ جو علی مولا نے فرمایا تھا وسط میں کعبہ، کعبے کی رابطی کا سمے کام ہو، قرآن نے کہا انسان کھاتے میں، اور علی نے کہا میں کامیاب۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا حقیقی مثال میرا مولا علی۔ اچھا عامل الصالحات میں دو قسم کی عبادتیں آتی ہیں، ایک مالی عبادت، ایک بدنی عبادت۔ بدنی عبادت مثلا نماز، اسے پیسے نہیں لگتے، روزہ پیسے نہیں لگتے، یہ ہے بدنی عبادت۔ زکات یہ ہے مالی عبادت، خمس یہ ہے مالی عبادت، صدقہ و خیرات یہ ہے مالی عبادت۔ کچھ ہوتی ہے بدنی عبادت، کچھ ہوتی ہے مالی عبادت۔ آمنو و عامل الصالحات، عامل الصالحات میں دونوں عبادتیں ہیں، بدنی بھی مالی بھی، یعنی کامیاب وہ ہے جو بدنی عبادت بھی کرے مالی عبادت بھی کرے۔ اس وقت میں بدنی عبادت کر رہا ہوں، بھائی میرا جسم مصروف ہے عبادت میں، میرے پیسے نہیں لگ رہے، توجہ ہے یہ نہیں بلکہ میں بدنی عبادت کر رہا ہوں، فیصل بھائی باہر بیٹھ کے مالی عبادت کر رہے ہیں، توجہ ہے یہ بدنی عبادت اور مالی عبادت کی سمجھ آ گئی۔ کامیاب وہ ہوگا جو بدنی عبادت بھی کرے اور مالی عبادت بھی کرے۔ صرف میرا علی ہے جس نے ایک وقت میں بدنی عبادت بھی کی، مالی عبادت بھی کی، نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے۔ علی مولا حالت نماز میں تھے، مسجد میں صاحب آیا، اسے اللہ کے نام پہ بھی دے دو بابا، کسی نے نہ سنی۔ پھر کہنے لگا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ دے، کسی نے نہ سنی۔ مسجد سے جانے لگا، جاتے جاتے اللہ سے بات کر کے کیا گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ ابھی اتنا کہا علی کے اللہ کے نمائندہ خاص علی نے وہی رکوع سے یہاں ہاتھ کیا، ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اشارہ کیا اتار اور لے جا، یہ علی کی زکات تھی۔ بھائی حالت نماز میں اگر آپ حرکت میں کوئی ذکر پڑھیں سوائے بحول اللہ کے تو نماز باطل ہے۔ توجہ، قیام میں بھی رہیں گے تو سیدھا کھڑا ہونا ہے، رکوع کا ذکر کریں گے تو ہلنا نہیں ہے، سمیع اللہ کہیں گے اٹھتے وقت نہیں کہنا بلکہ اٹھ کے کہنا ہے۔ مسئلہ سن لیں گا، کچھ لوگ رکوع سے اٹھتے وقت پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، غلط۔ جب رکوع سے اٹھ کے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے پھر پڑھنا ہے سمیع اللہ۔ توجہ ہے، آپ کا بدن حرکت میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ جب بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں پھر سمیع اللہ پڑھیں۔ سجدے میں جائیں اب حرکت میں نہیں ہونے چاہیے، تشہد پڑھیں حرکت میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایسا نمازی رکوع بھی کر رہا ہے، ہاتھ بھی یہاں سے اٹھا رہا ہے، سبحان ربی، ارے تو حرکت کرے تو نماز باطل، علی حرکت کرے تو آیت نازل ہوتی۔ ولایت کی آیت مل جاتی ہے۔ اچھا علی مولا نے پہلے نہیں دیا اس کو کچھ بھی، بندوں سے جو مانگ رہا تھا، پتا چلا اللہ سے مانگا، علی نے دے دیا۔ کیوں؟ علی نے فرمایا انا باب اللہ، گھر والوں سے مانگنا چاہے تو دروازوں سے ملنا ہے، علی ہی تو اللہ کا دروازہ ہے۔ اللہ سے مانگا، علی نے دے دیا۔ اچھا پہلے جب وہ مانگ رہا تھا مولا نے کیوں نہیں دیا؟ پتا چلا جب یہ نماز پڑھتے ہیں یہاں نہیں ہوتے، یہ اللہ کے پاس ہوتے ہیں،
یہ خدا جانے خدا کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جنگ کے دوران جب میرے مولا کے پاؤں میں تیر لگا, صحابی نے میرے مولا میرے نبی کی طرف دیکھ کے کہا یا رسول اللہ علی کے پاؤں میں تیر لگ گیا, کہیں زخمی ہو جائے, کیسے نکالے؟ نبی نے فرمایا رکو علی کو نماز پڑھنے دو. علی نے نماز شروع کی, حالت سجدہ میں گئے. جیسے ہی سجدے میں گئے, اب نبی جانتے تھے علی یہاں تھوڑی ہے, علی تو خدا کی بارگاہ میں ہے. صحابی سے کہا جلدی کرو, علی کے پاؤں سے تیر نکالو. اس نے تیر نکالا, علی کو پتہ ہی نہ چلا, دھرتی نہ ہوئی, پتہ ہی نہ چلا. ممکن ہے کچھ بندے سوچ رہے ہوں مولانا یہ کیا لمبی چھوڑی آپ نے, تیر نکالا اور پتہ بھی نہ چلا. مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی. بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں, یوسف کا چہرہ دیکھا, اتنی کھو گئی حسن یوسف میں کہ سیب بھی کٹے, انگلیاں بھی کٹی, لہو بھی نکلا. انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ انگلیاں کٹ گئی ہیں, خون نکل آیا ہے. یہ یوسف کو دیکھتی جا رہی تھی. ارے مصر کی عورتیں اس کے مجازی میں تھی, علی اس کے حقیقی میں تھا. مصر کی عورتیں عشق مجازی میں تھیں, علی عشق حقیقی میں تھا. کہیں عشق کی دیکھی ابتدا, کہیں عشق کی دیکھی انتہا, کہیں عشق سولی پہ چڑھ گیا, کہیں عشق کا نیزے پہ سر گیا. عشق کی بات علی کا حق بنتا تھا کہ علی بولے فزت وربی الکعبہ, کیونکہ علی جانتے تھے میرا عقیدہ بھی ٹھیک, میرا عمل بھی ٹھیک, اور ہمارے ایمان میں اللہ پہ ایمان, پہلے نبی پہ ایمان, علی پہ ایمان, آسمانی کتابوں پہ ایمان, جنت پہ ایمان, ملائکہ پہ ایمان, نماز پہ ایمان, روزے پہ ایمان. یہ سارے ایمان. نماز کو قبول کرو یہ جزو ایمان, روزہ قبول کرو یہ جزو ایمان, علی قبول کرو یہ کل ایمان. بھائی میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا, میرے نبی نے فرمایا تھا خندق کا میدان میں, بارزل ایمان کلہ الی الکفر کل ایمان, کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. بندے کے پاس ایمان ہو مگر کل ایمان نہ ہو, وہ ہمیشہ ناقص ایمان رکھے گا. بھائی کل ایمان ضروری ہے. اچھا چلو کل ایمان سے بات یاد آ گئی. عموماً ایک سوال ہوتا ہے ہم سے کہ شیعہ لوگ جو ہے نا یہ علی کو زیادہ مانتے ہیں, اتنا اللہ اور رسول کو نہیں مانتے. بھائی کیوں بھائی؟ کہنے لگے دیکھو بھائی آپ کی مجلسوں میں جب نعرے بھی لگتے ہیں تو نعرے تکبیر آپ آہستہ کہتے ہیں, جواب بھی آہستہ دیتے, نعرہ رسالت بھی آہستہ, جواب بھی آہستہ. مگر جب نعرہ حیدری کہتے ہو اس کو لمبا بھی کرتے ہو, زور بھی لگاتے ہو, اور پھر سارے زور سے بولتے ہیں یا علی. اگر تم اللہ کو زیادہ مانتے تو اللہ کا نام زیادہ بلند آواز سے لیتے. بات میں وزن تو ہے. اچھا آسان میں دیکھو, اللہ کی توحید کی گواہی دی تو مختصر اشہد ان لا الہ الا اللہ, رسول کی رسالت کی گواہی دی تو مختصر اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن جب علی کی ولایت کی بات آئی اتنا لمبا کر دیتے ہیں, اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل. بھائی اب اللہ سے پوچھو, اس نے آیت ولایت میں اپنی بات کی, کہا انما ولیکم اللہ,
رسول کی بات کی اور رسول ہو، مگر جب علی کی بات کی پھر بڑھاتا ہی چلا گیا. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ نے توحید جتنی رکھی ہم نے اتنا کلمہ رکھا. اللہ نے آیت میں رسالت جتنی رکھی ہم نے اتنا کلمہ رکھا. وہاں اللہ علی کی ولایت بھی بڑھاتا گیا جہاں ہم کلمہ بھی بڑھاتے گئے. یہ تو چلے کلمے کی بات ہو گئی، احسان کی بات ہو گئی، مگر نعرہ لگاتے وقت علی کا نام اتنی بلند آواز سے لینے کا تعلق کیا ہے بھائی؟ پوری طاقت لگائی جاتی ہے. بلکہ میں نے تو ان مجالس میں یقین کرے 80 سال کے بزرگوں کو کھڑے ہو کے اس رنگ میں نعرہ لگاتے سنا کہ جوان بھی نہیں لگا سکتے، اور اتنی طاقت کے ساتھ اور زور لگا کے. بھائی ان مجلسوں کو صرف رسم نہ سمجھا کرو، یہ رمز حیات ہے. ان نعروں کو سمجھو تو صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بغیر عقیدت اور بغیر حقیقت کے ہیں؟ نہیں. نعرہ تکبیر میں اتنا زور نہیں لگتا، نعرہ رسالت میں نہیں لگتا، اور نعرہ حیدری میں پورا زور لگتا ہے. کیوں لگتا ہے بھائی؟ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. مثلا یہاں آگ روشن کرے، جو دھواں ہے وہ نیچے جاتا ہے یا اوپر؟ اوپر، کیونکہ نار کا جو مرکز ہے وہ اوپر ہے. آپ مثلا یہاں انسان چھت سے گرے یہ شیر سے ادھر ہو، نیچے آئے گا یا اوپر جائے گا؟ نیچے. دھواں اوپر گیا، انسان نیچے آیا. کیوں؟ انسان ہے مٹی، اب مٹی کا مرکز ہے نیچے، یہ جز ہے یہ کل ہے. کل اپنے جز کو اپنی طرف کھینچتا ہے. جب سے نبی نے بتایا ہے کہ علی کل ایمان ہے، اب جس کے اندر ذرا بھی ایمان ہوگا وہ علی کا نام لیتے کل کی طرف جائے گا. کل ایمان. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سب سے بڑی نعمت عقیدے کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے. اور یہ ایسی دولت ہے خدا کی قسم. میرے چھٹے امام کی خدمت میں سائل آیا، جب میں رسول اللہ میں غریب ہوں دعا کیجیے. آقا نے فرمایا تجھ سے بڑا امیر ہی کوئی نہیں. کہنے لگا مولا میں غریب، میرے گھر میں فاقے، مگر آپ بھی صادق ہے، آپ نے فرمایا میں امیر، وجہ کیا؟ آقا نے فرمایا مجھے یہ بتا اپنے پاس ہماری ولایت کی دولت رکھتا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا مولا رکھتا ہوں. فرمایا ایک طرف دنیا کی طاقت، دنیا کی دولت، سونا چاندی رکھا جائے، اور دوسری جانب ہماری ولایت رکھی جائے اور اس سے کہا جائے یہ دے دے یہ لے لے، سودا کر لے گا. کہنے لگا مولا دنیا ٹھکراؤں گا، ولایت پہ سمجھوتا نہیں کروں گا. فرمایا شکر کیا کر تیرے پاس وہ دولت ہے جس کے سودے بھی نہیں ہوتے. ایمان ایسا رکھیے جس کا سودا نہ ہو، اور ایمان مضبوط بنائیے ویسے جیسے سلمان کا تھا، مقداد کا تھا. بھائی واقعہ موجود ہے. میرے مولا کی خدمت میں جناب مقداد آئے اور عرض کرنے لگے مولا میں غریبوں کو چلا کرے. علی نے فرمایا سلمان یہ ہے مٹی کا ڈھیلا، اور یا علی مدد. اس سے بڑا یا علی مدد، مٹی کا ڈھیلا سونا والے لیا. آپ تو سر مقداد نے وہ توڑنا شروع کیا، اتنا اٹھایا جانے لگا. مقداد باقی تو لے جا. کہنے لگے نہیں مولا آج کے لیے کافی ہے. فرمائے لے جا کل کے کام آئے گا. مسکرا کے کہتے مولا جس کا آپ جیسا امام ہو اسے کل کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ. اچھا مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم آل محمد کو اپنی عقل کی نہج پہ سوچتے ہیں. جس سے ہماری عقل تسلیم نہ کرے ہم وہ فضائل بھی تسلیم نہیں کرتے. علی معجز نما ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل سے ماورا ہو.
بڑی توجہ چاہتا ہوں بھائی عقل کہتی ہے کہ آگ کے اندر جو شے پھینکو وہ جلا دیتی ہے، مگر ابراہیم چاہے اور آگ ٹھنڈی ہو، یہ معجزہ ہے، کیونکہ عقل سے مانا۔ عقل کہتی ہے کنکر بولتے نہیں، مگر محمد کے ہاتھوں پہ اگر بولے تو یہ معجزہ۔ عقل کہتی ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جاتا ہے، اور علی اگر مغرب سے ہی نکالے وہ معجزہ ہی نہیں جو عقل میں آ جائے، جو عقل سے معاملہ ہو وہ معجزہ۔ اور علی معجز نما، علی حجت عقل ہے، علی امام عقل ہے۔ توجہ ہے یہ کیسے کہ مقدار نے جاری مدد پڑھا اور وہ سونا بن گیا؟ ہم تو روزانہ جاری مدد پڑھتے ہیں۔ بات ایمان کی ہے۔ مقدار تو چلے علی کے صحابی، علی کے دور کے تھے، میں آج کی بات کرتا ہوں۔ شہید راہ حسینی، شہید قائد علامہ سید عارف حسینی اعلی اللہ، جانتے ہیں بزرگان تو یقیناً اچھے طریقے سے جوانوں نے نام تو سنا ہوگا نا، عظیم انسان۔ ہم سے تو پہلے دنیا سے چلے گئے، بہرحال ان کے بارے میں جو سنا جو پڑھا، واقعاً 4 سالہ قیادت میں وہ مقام کیا کہ جو لوگ 10-12 سال میں بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ ان کی زندگی پہ لکھی گئی ہے کتاب، اس کا نام ہے سفیر نور، میری لائبریری میں سال کو موجود ہے، آپ کے پاس اگر ہو تو ذرا دیکھیے گا۔ ان کی زندگی میں ایک واقعہ، جتنے واقعات پیش آئے انہوں نے منع کیا تھا کہ یہ واقعات میری زندگی میں کسی کو نہیں بتانے۔ اور آپ جانتے ہیں جو ڈرائیور ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ شب و روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پھر ہمارا سارا اچھا برا ان کے سامنے کھلا ہوتا ہے، ہم کیا ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ توجہ ہے۔ اب وہ جو شہید قائد کے جو ڈرائیور تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے یہ واقعہ بعد میں بیان کیا جو کہ کتاب میں لکھا گیا۔ علی کا عاشق ہو تو ایسا، حسین کا عارف ہو تو ایسا۔ کہتے ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے، قائد شہید تشریف فرما تھے، میں گاڑی چلا رہا تھا اور ایک طویل سفر تھا اور ہمیں جلدی پہنچنا تھا، مگر موسم کی خرابی کی وجہ سے، سفر کی خرابی کی وجہ، راستے کی خرابی کی وجہ سے ہم جان گئے کہ ہم وقت پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ایک طرف دریا تھا، دریا کے ساتھ ہی وہ منزل تھی، مگر جو صحیح راستہ تھا وہاں سے ہمیں وہ لمبا سفر پڑتا تھا۔ سفر بڑا لمبا اور موسم بھی بڑا خراب، رات کا وقت تھا، پہنچنا بھی ٹائم پہ تھا۔ میں پریشان، میں نے کہا قبلہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ قبلہ نے کہا تم یوں کرو، دریا میں گاڑی ڈالو۔ اس نے کہا قبلہ دریا میں گاڑی ڈالو، پھر جانا کدھر ہے، پھر آگے پہنچ جائیں گے۔ قبلہ نے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں دریا میں گاڑی ڈالو۔ اب وہ جانتا تھا، چونکہ سید کے ساتھ رہتا تھا، وہ جانتا تھا سید صاحب قیامت ہے، سید کی بات پہ یقین کیا، اپنی گاڑی دریا میں ڈال دی۔ اب وہ تو گھبرا رہا تھا، مگر قبلہ پہ یقین کر کے ڈال تو دی۔ کہتا میری آنکھیں بند تھی اور گاڑی چلاتا جا رہا تھا، نہ جانے کیا عارف حسین زبان پہ ورد کرتا جا رہا تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی ہم دریا کے اس پار تھے۔ کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ بات ایمان کی ہوتی ہے، ایمان کی ہوتی ہے۔ بعض روایات میں ہے تو کہ مردے پہ سورہ الحمد پڑھو مردہ اٹھ جائے گا، پڑھ کے دکھا اٹھے گا نہیں اٹھے گا۔ بات ایمان کی ہے۔ ہم دل کے راز نہیں جان سکتے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں نہیں جان سکتے۔ آغا بلوچردی کا نام سنا ہے؟ بلکہ آغا تقی باجب کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے۔ جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم میں بیٹھ کے درس خارج دے رہے تھے کہ ایک صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آغا باجب نے سر اٹھایا، فرمایا جاؤ پہلے طہارت کر کے آؤ۔ یہ معصومہ کا دربار ہے، یہ ہم بغیر طہارت کے میں بیٹھے۔ یہ مقام انسان کب آتا ہے؟ جب انسان صاحب ایمان بھی ہو، صاحب عمل بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں ہیں تو انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے۔ یہ خدا کی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ ہمیں نہ ملتا اگر ہم کربلا نہ دیکھتے۔
خدا پہ شکر کرنا، خدا کی ذات کا شکر کرنا ایک ایک نعمت پہ. بھائی ہم تو نعمتوں پہ شکر نہیں کرتے، حسین جنازے اٹھا کے شکر کرتا تھا. شکر کیا جاتا ہے نعمت پہ، صبر کیا جاتا ہے مصیبت پہ. جہاں صبر مشکل تھا وہاں حسین شکر کرتا تھا. اکبر اٹھایا شکر کیا، قاسم اٹھایا شکر کیا. معاف کرنا اہل عذاب، حسین نے سارے جنازے اٹھا دیے مگر ایک جنازہ حسین کے لیے اٹھانا بڑا مشکل تھا بھی وہ سب سے چھوٹا، مگر حسین کے لیے بڑا وزنی جنازہ تھا. جانتے ہوئی کس کا جنازہ؟ یہ 6 مہینے کے بال کا جنازہ. عزاداروں جب تیر لگ گیا نا بشیر کے گھرے پہ، میں ابھی جب کربلا میں گیا مقام علی اصغر پہ یہ لوہا لکھا ہوا ہے، اگر جانا تو ضرور پڑھنا. جملے ہے ہمارا سلام اس 6 ماہ کے شہزادے پہ. الرضی مذبوح فی ہجر ابی، وہ بچہ جو بابا کے ہاتھوں میں ذبح ہو گیا. عزاداروں صرف تیر نہیں لگا، اصغر ذبح ہو گیا تھا. من الحزن الى الحزن، ایک کان سے تیر پار ہوا اور دوسرے کان سے نکل گیا. بس عزاداروں جب یہ لال اٹھا کے حسین خیمے کی جانب آئے، یہ مرحلہ حسین کے لیے بڑا مشکل تھا. اللہ نہ کرے کسی ماں کا بچہ مر جائے نا، اور گھر والے ماں کو فوراً نہیں بتاتے کہ تیرا بچہ مر گیا ہے، قریب آ کے کہتے تیرا بچہ بیمار ہے، دعا کر اسے صحت مل جائے. جب ماں کا دل نرم ہو جائے پھر آہستہ آہستہ بتاتے ہیں. اگر بچہ مر گیا تو کیا کرے گی؟ پھر بتاتے ہیں تیری جھولی ویران ہو گئی. حسین اصغر کو لے کے مادر اصغر کے خیمے کے در پہ آئے. غریب میں ہمت نہ تھی، نہ رباب کو کیسے بتاؤ. عاشور کے دن عمل کرتے ہو نا، 7 قدم آگے چلنا 7 قدم پیچھے آنا، یہ غریب کی سنت تھی. ہاتھوں پہ اصغر اٹھا کے کبھی آگے جاتا تھا کبھی پیچھے آتا تھا اور رو رو کے کہتا تھا رزم بے قضا و تسلیم الامر، اور میرا اللہ میں تیری رضا میں راضی. بس عزاداروں خیمے کا پردہ ہٹا، زینب کبریٰ قریب آئی. فرمایا زینب بتا اصغر کی ماں کہاں ہے؟ خیمے میں رباب نظر نہیں آئی. جب پشت خیمہ پہ دیکھا کیا دیکھا؟ سجدے کر رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی میرا اللہ میں سید زادی نہیں، میرا اللہ زہرا میری قربانی قبول کر لے. عزاداروں جیسے حسین سامنے آئے، رباب تڑپی، اصغر نہ ملا. کہنے لگی مولا کیا میرے لال کی قربانی قبول نہ ہوئی؟ امام نے فرمایا رباب پہلے مجھے یہ بتا مجھے کیا مانتی ہے؟ کہنے لگی مولا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہے. جب سنا نا رباب کا عقیدہ نہیں ڈگمگایا، اب ابا کا دامن ہٹایا. رباب جیسے تیرے اصغر کی قربانی ہو ایسے کسی کا لال نہیں مارا گیا. عزاداروں اب رباب نے رو کے کہا بیویوں مجھے مبارک دو، زہرا نے قبول کر لی، اصغر کو ہاتھوں میں اٹھایا. عزاداروں یہ وہ وقت تھا جب غریب کے چہرے پہ موت کی زردی چھا گئی. جبرائیل آیا، یا حسین اللہ کہہ رہے گھبرا نہیں. اجرکم علی اللہ. یہاں تک پھر بھی حسین کے لیے آسان تھا، لیکن اب فرمایا اصغر کی ماں میں جانتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد میرے پیاروں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اصغر کی ماں میرا اصغر بڑا معصوم ہے، مل کے کام کرے. رو کے کہا مولا حکم کرے. فرمایا تو اصغر اٹھا، میں قبر بناتا ہوں اور شریفوں کائنات میں کوئی اتنا غریب باپ نہ ہو جو بیٹوں کی قبریں اکیلا بناتا ہے. حسین نے قبر بنائی، علی اصغر کو وہاں سے لیا اور قبر میں اتارا. کتاب کا نام ہے قیامت صغریٰ. کتاب کے جملے ہیں حسین نے اپنا قرآن زمین کے حوالے کیا.
اب چاہتا تھا میں شہزادے کی لاش پہ مٹی ڈالوں. روایت کہتی ہے غریب نے مٹی پاؤں پہ ڈالی, دیکھتا رہا. مٹی گھٹنوں پہ ڈالی, دیکھتا رہا. مٹی شکم پہ آئی, دیکھتا رہا. مٹی سینے پہ آئی, دیکھتا رہا. چھوٹی اولاد والوں, جب باری آئی نا ننھے سر کی, غریب نے پشت کی جانب دیکھا, ماں نے تڑپنا شروع کیا, پشت سے مٹی ڈال کے کہا, اور میرا اللہ میں غریب ہو گیا, اور میرا اللہ میرا کوئی نہ بچا. اب مجھے بتاؤ کیا یہی شہادت ختم ہو گئی؟ نہیں رونے والوں, 11 محرم کا دن آیا, ظالموں نے نیزوں پہ سروں کو سوار کیا. ایک ظالم کہنے لگا علی اصغر کا سر کہاں ہے؟ آواز آئی اثر عاشور, حسین نے دفن کیا تھا. یہ کہتا ہے مجھے سر چاہیے, میں نے شام لے کے جانا ہے. حکم دیا گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ, ہاتھوں میں نیزے لے لو, زمین پہ کاٹتے جاؤ. عزادارو ایک نیزہ وہاں لگا جہاں رباب کا پھول تھا. جب نیزہ باہر آیا, خالی نیزہ نہیں آیا, چھوٹا سا لاشا لہو میں بھرا ہوا. یہ منظر رباب نے دیکھا اور رو کے کہا اصغر میں تجھے جی بھر کے دودھ بھی نہ پلا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو مجھے بتاؤ کیا یہی شہادت مکمل نہیں؟ عزادارو اکبر ایک دفعہ مارا گیا, قاسم ایک دفعہ مارا گیا, محمد ایک دفعہ مارے گئے, حسین کا اصغر 3 دفعہ مارا گیا. پہلا حرملہ کے تیر سے, دوسرا ظالم کے نیزے سے, تیسری مرتبہ یہ بے حیا اصغر وہاں لے کے آیا جہاں حسین کا لاشا تھا. غریب کے لاشے کے قریب علی اصغر کی گردن پہ ایسا خنجر مارا. یہ منظر سکینہ نے دیکھا, تڑپ گئی بھیا او بابا میرا علی اصغر. اجرکم اللہ. اللہ جملہ سننا آگے 11 محرم دعا کرو. کسی ماں کو بیٹے کی لاش پہ یہ نہ کہا جائے کہ اگر تو روئی تجھے تعزیانے پڑیں گے. یہ حوصلہ رباب کا تھا. ایک طرف اصغر دیکھا, رو کے کہنے لگی اصغر مجھے معاف کرنا, ظالم تجھ پہ رونے بھی نہیں دیتے. اے علی اصغر مجھے معاف کرنا, قرآن کہتا ہے 2 سال بچے کو دودھ پلاؤ, میں 6 مہینے بھی نہ پلا سکی. میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں. اب نظر پڑی لاشا حسین پہ, رو کے کہا مولا آپ کو دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہو, میں وعدہ کرتی ہوں ارے جب تک زندہ رہوں گی میں چھاؤں میں نہیں. 2 جملے سن لو ازادارو. میں سوال کرتا ہوں, بتاؤ کیا اصغر کی ماں نے ٹھنڈا پانی پیا؟ کیا بی بی کبھی چھاؤں میں آئی؟ نہیں. عزادارو شریعت میں پانی پینا واجب نہیں ہوتا. ہاں اگر ڈاکٹر کہے کہ یہ مریض اس حالت میں ہے, اگر پانی نہ پلایا تو جان چلی جائے گی, یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ زندگی بچانے کے لیے پانی پینا واجب ہوتا ہے. رباب پانی نہ پیتی, مگر جب یہ حالت آتی پانی کا جام اٹھاتی, دھوپ میں رکھتی, پانی گرم ہو جاتا, 2 گھونٹ پی کے کربلا کی طرف رخ کرتی. علی اصغر میں وعدے پہ پورا ہوں, اگر واجب نہ ہوتا میں اب بھی نہ پیتی. بس آزادارو آخری جملہ, مارا گیا حرملہ, امام سجاد آئے, اماں اصغر کا قاتل مارا گیا, اب تو چھاؤں میں آ جا. بی بی رباب نے کہا سجاد تو بھی وقت کا امام, حسین بھی امام, میں نے اس سے وعدہ کیا تھا میں چھاؤں میں نہیں آؤں گی, تو حکم دے رہا ہے. رو کے کہتی ہے میرا اللہ اب فیصلہ تو کر. ایک ہاتھ زینب نے پکڑا, ایک سجاد نے رباب کا پہلا قدم چھاؤں میں آیا. سجاد نے رو کے کہا انا للہ, مر گئی اصغر کی ماں.
تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا اب ساری خدائی میں اب ساری خدائی میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا اب ساری خدائی میں اب ساری خدائی میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر ملے گا اب جھولا جھولانے کو ترس جائیں گی باریں خیمے میں کبھی دست میں ڈھونڈیں گے گانے تھک جائیں گی آنکھیں مگر تھک جائیں گی آنکھیں مگر اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا یہ سوچ کے روتا ہے میرا دل بھی تڑپ کر اس وقت تیرے قلب پہ چل جائے گا خنجر جب راتوں کو پہلوں میں جب راتوں کو پہلوں میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو آئے گا اصغر نہ ملے گا کیا وقت مصیبت ہے ذرا دیکھیے دکھیا کل جھولے میں بے شیر تھا اور پانی نہیں تھا مل جائے گا جب پانی مل جائے گا جب پانی اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا اب ساری خدائی میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا سائے میں نہ جاؤں گی تو گھر لوٹ کے آ جا ہر وقت تیرے ہونٹوں پر ہوگا یہی نوبہ میں تیرے سکون کو میں تیرے سکون کو اصغر نہ ملے گا
اصغر نہ ملے گا اب ساری خدائی میں اب ساری خدائی میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا ٹھائیں گے نہیں ہم پر ابھی اور قیامت ڈھونڈیں گے شکی دشت میں بے شیر کی تربت شہداء کے سروں میں جب شہداء کے سروں میں جب اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے الوداعی قصہ آخر میں میں سب سے گزارش کروں گا سب یہاں سے کی صدا جب بلند کریں سب یہاں سے کی صدا بلند کرنا شبیر کے وہ لاڈلے شبیر کے وہ لاڈلے سینے پہ جو شاکے پلی سینے پہ جو شاکے پلی اور جس کی ہوا بن پہ جلی جس کی ہوا بن پہ جلی چوکے نشا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا عباس یا عباس یا حسین یا حسین یا حسین بنائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام و وزیر بلند سلام